نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر انہیں پورا یقین ہے اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے اسے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو اور انسان اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب چکائے گا۔ جن کا یہ یقین ہو، یعنی جن کا عقیدہ آخرت ہو، انہی کو دنیا میں وعظ و نصیحت سمجھانے کا فائدہ ہوگا، وہی اپنے اعمال کو مزید بہتر اور درست کر سکتے۔ جن کا یقین ہی ہو کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، تو وہ جتنا بھی ان کو آپ سمجھائیں گے، جتنی نصیحت کریں گے، جتنا ڈرائیں گے، ان کو ڈرانے کا سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ الٹا مذاق کریں۔ قرآن مجید نے گویا کہ اصولی طور پر یہاں بات سمجھائی ہے کہ ایک واعظ کو، ایک مصلح کو، ایک مبلغ کو، ایک مربی کو ہمیشہ تربیت دینے کے لیے، اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جن کے اندر استعداد ہو، جن کے اندر آخرت کی فکر ہو، جو اپنے آپ کو کچھ درست بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے جیسے قرآن نے پیچھے بھی بیان کی ہے کہ ان کی صلاحیتیں وہ اللہ نے ضائع کر دی ہیں، یعنی ان پر مہر لگا دی ہے کیونکہ انہوں نے مسلسل اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، ضد پر ڈٹے رہے اور نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں ان کی صلاحیتیں برباد اور ضائع ہو چکی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ان کو تو سلام ہی کہنا چاہیے، قالوا سلام۔ سمجھانے کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہوں، کمزور ہی کیوں نہ ہو، جن کے اندر کسی درجے میں استعداد موجود ہو۔ ان آیات کے پس منظر میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ آیات مزید سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ تو اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت اور پیغام قریش مکہ کے سامنے رکھا تو زیادہ تر وہ لوگ جو اس سوسائٹی میں کمزور سمجھے جاتے تھے یا جن کو کمزور رکھا گیا تھا، جو غلام قسم کے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، حضور کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ اکثریت انہیں کی تھی۔ وہ حدیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جب ابو سفیان سے ہرقل نے، روم کے حکمران نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں، شرفاء ہیں یا ضعفاء اور کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا بل ضعفاء ہوں، بلکہ کمزور لوگ پر ایمان
ایمان لانے والے زیادہ ہیں۔ تو ہرقل جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، اس نے جواب میں کہا کذالک اتباع الرسل، رسولوں کی پیروکاری کرنے والے حضور کے انبیاء کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر کمزور طبقہ ہی انبیاء کی بات پر لبیک کہتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی قوم کے سردار ان کے پاس جمع ہو کر کہتے ہیں کہ تم یہ جو کمزوروں کو، ہمارے کمیوں کو، ہمارے غلاموں کو اپنے ارد گرد جمع کیے رکھتے ہو، یہ تمہاری بات سنتے ہیں، تم ان کو سمجھاتے رہتے ہو، ان کو اگر اپنے سے دور کرو پھر تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو قرآن مجید نے حضرت علیہ السلام کی اس بات کو نقل کی ہے کہ میں ایسا قتل نہیں کر سکتا، اگر اللہ ان کو ہی کوئی خیر کو بھی دینا چاہتا ہے تو میں ان کو کیسے اسے معلوم کر سکوں، میں نہیں ان کو اپنے سے الگ کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کچھ شرفاء آئے اور مکہ کے جو رئیس تھے، جو قریش کے معززین تھے، ان کو یہ بات بڑی بری محسوس ہوتی ہے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوں اسی میں کہیں بلال بھی ہوں جو ہمارا غلام ہے، اسی میں صہیب بھی ہوں، اسی میں یاسر بھی ہوں، اسی میں عمار بھی ہوں، اسی میں عبداللہ بن مسعود بھی ہوں۔ یہ جو کمزور طبقے کے لوگ تھے یہ وہیں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ایک ہی مجلس میں، یہ ہمیں بات گوارا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو کر خواجہ ابو طالب کے پاس گئے اور خواجہ ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ یہ جب ہم مجلس میں آیا کریں تو ان کو ہٹا لیا کریں، ان کو مجلس سے نکال دیا کریں، ہمیں بیٹھنے دیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی سچائی اور حقیقت ہم پر کھل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھے جب حضور سے بات ہوئی یا خواجہ ابو طالب سے بات ہوئی، تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید اگر اس وجہ سے یہ بات آپ کی سمجھ جائیں، ایمان لے آئیں تو کیا حرج ہے کہ آپ اس کے لیے ان کو تھوڑا سا الگ کر دیں۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ حضور کے پاس وہ آئے اور کہا ان قریشیوں نے کہ آپ یہ بات ہمارے ساتھ معاہدے کے طور پر لکھیں کہ جب ہم آئیں گے تو یہ ہماری مجلس میں نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا اور لکھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ یہ کام کیا کرنے لگے، کیا ان کمزوروں کو جو مخلص ہیں، جو اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تم نے یہ تقسیم دنیا میں اللہ کی تقسیم یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ایک اور بھی یہاں بات ضمن سمجھ لینی چاہیے، اللہ کی نظر میں تو اہمیت خلوص کی بنیاد پر ہے، مال، دولت، شرف، خاندانی کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اور یہ جو اللہ نے دنیا میں تقسیم رکھی ہے یہ در حقیقت ایک دوسرے کے تعاون کے لیے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آج ایک طبقہ جو مذہبی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں نے غریب بنا رکھی ہے، اللہ میاں نے مالدار بنا رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تقسیم نہیں ہے، اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس کے پیچھے تو بڑی حکمت تھی، اللہ نے صلاحیت استعداد الگ رکھی ہے، وگرنہ اللہ نے وسائل تو انسانیت کے لیے یکساں طور پر پیدا کیے ہیں۔ آج دنیا میں اللہ کے پیدا کردہ وسائل اتنے ہیں کہ 10 ارب آبادی کے لیے کافی ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زائد ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 7 ارب ہے۔ تو 10 ارب کے وسائل اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں غربت، بدحالی ہیں، دنیا میں خودکشیاں، تنگدستیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے کمی کر رکھی ہے۔ اللہ نے تو 10 ارب انسانیت کے لیے وسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ ظلم تو انسانوں کی طرف سے ہے کہ جو تقسیم درست نہیں کر رہے ہیں، جو ذمہ داری ان کی تھی وہ پوری نہیں کر رہے۔ اللہ نے تو کسی کو غلام نہیں بنایا، تم نے انسانوں کو غلام بنا کے ان کو حقیر بنا دیا۔ اللہ کے ہاں تو واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی خاندان، مال، دولت کی بنیاد پر کوئی عزت و بزرگی نہیں ہے، عزت و بزرگی تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ اللہ سے کون زیادہ ڈرتا ہے۔ وہاں یہ جو بڑا چھوٹا ہونے کا تو جو تم نے معیارات قائم کر رکھے ہیں یہ اللہ کی طرف سے معیارات نہیں ہیں، نہ اللہ کو یہ معیارات پسند ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ نے خاندان بنائے ہیں، قبائل بنائے ہیں، تو یہ
تو ایک دوسرے کی شناخت اور تعاون کے لیے ہیں، یا مختلف صلاحیت و استعداد اللہ نے رکھی ہیں تو یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہیں کہ ایک صلاحیت والا دوسرے کی سپورٹ کرے، دوسری صلاحیت والا اس کی سپورٹ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ اس کے لیے تھوڑی ہے کہ تم جو طاقتور ہے، جو مالدار ہے، وہ دوسرے کو کمزور کرے اور اس کو اپنا غلام بنائے، اس کو حقیر اور اس کو جو ہے ملیج سمجھنے لگ پڑے، اس کو پاس ہی نہ بھٹکنے دے، اس کی مجلس میں ہی اس کو نہ بیٹھنے دے۔ یہ اللہ کی تقسیمات نہیں ہیں۔ اور اے پیغمبر، آپ بھی اس طرح کی ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتیں سن کر آپ ان کمزوروں اور غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا لیں۔ قرآن نے بڑی یہاں تنبیہ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے جو اپنے رب کے حضور جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی کل قیامت کے دن جو اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اپنے حساب و کتاب کے حوالے سے فکر مند ہیں، آپ کے ڈرانے کا فائدہ انہیں کو ہوگا۔ آپ ان کو ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے، ان کو سمجھائیے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا وہاں، اور نہ ہی کسی کی سفارش چلے گی۔ وہاں اللہ ہی کی حمایت اور مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد تو کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں۔ تو آپ ان کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، قرآن ان کو سنائیے، آپ ان کی زیادہ فکر نہ کریں جو قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، صرف وہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھائیے۔ یہ چاہے غریب ہیں، چاہے کمزور ہیں، لیکن آپ کے سمجھانے سے ان میں تقویٰ پیدا ہوگا، یہ متقی بنیں گے، اور یہی جماعت آپ کے کام آئے گی، یہی مستقبل میں آپ کے دستے بازو بنیں گے، یہی مستقبل میں آپ کے مشن کو دنیا میں پھیلانے اور غالب کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ اس لیے فرمایا لعلہم یتقون، شاید کہ یہ متقی بن جائیں، ان کو ڈرائیں، یہ متقی بنیں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، ایک تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، صبح کی نماز میں بھی، شام کی نماز میں بھی، اور اس کے علاوہ اپنے رب کو صبح و شام یعنی ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد اس سے کوئی اور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عبادات کرتے ہیں کاروبار میں اضافہ ہو جائے، کوئی وظیفے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے حالات درست ہو جائیں، میرے مسائل حل ہو جائیں، وہ یہ وظیفے، یہ عبادات کسی اور مقصد کے لیے نہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ اگر صبح و شام وظائف کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیے۔ ولا تطرد الذین، ایسے لوگ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ دور کیجیے۔ اور ایک اور بات قرآن نے کہی، ما علیک من حسابہم من شیء، دیکھو ان کا حساب و کتاب، ان کی جواب دہی وہ آپ پر نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مالدار نہیں ہے یا ان کا کیا حال ہے، ان کی جواب دہی آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کی جواب دہی ان پر ہے۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، کہ آپ اس لیے ان کو اپنے سے دور کر دیں، یعنی ان کے مالک آپ نہیں بنائے گئے، آقا نہیں بنائے گئے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کی مرضی ہو تو ان کو دور کر دو، ان کو چاہے تو قریب کر دو، نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ مالک اپنے بندوں کو کیا یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیغمبر سے دور کر دے؟ اگر آپ ایسا کریں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ کا بھی شمار کن میں سے ہوگا؟ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اتنا لفظ سخت اللہ نے فرمایا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا، اگر ان کو آپ نے اپنے سے دور کیا تو آپ کا شمار بھی ان میں سے ہوگا جو زیادتی کرنے والے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ،
یقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم بیننا الیس اللہ بعالم شاکر۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم دنیا میں بعض کے ذریعے سے بعض کی آزمائش کرتے ہیں، جن مالداروں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان غریبوں کی وجہ سے کیا ذہنیت بنا رہے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا رویہ اور عمل اختیار کرتے ہیں، یہ تو ان کی آزمائش ہے۔ وہ ان غریبوں کے اوپر ہمدردی کرنے کی بجائے ان سے نفرت کر رہے ہیں، ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ولی سمجھ رہے ہیں، یہ تو ان کے امتحان تھا۔ اور اسی طرح ہم آزمائش کرتے ہیں بعض کے ذریعے سے، لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم بیننا، ان کو در حقیقت اس بات پر حسد ہے کہ کیا یہی ہیں ہمارے درمیان سے جن میں پر اللہ نے احسان کیا کہ انہیں بات تو پیغمبر کی سمجھ آ گئی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم مالدار ہیں، ہم بڑے معزز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، ہم دیکھیں کاروبار میں بڑی طاقت رکھتے ہیں، یہ اگر کوئی صلاحیت و استعداد رکھتے ہوتے بڑے مالدار بن جاتے۔ ہم اتنے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو ان کو ہم کیسے سمجھ آئے گی؟ تاکہ وہ کہیں من اللہ اہؤلاء من اللہ علیہم بیننا، کیا یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر ہم احسان کیا ہمارے درمیان سے؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ نے اس جملے کے جواب میں فرمایا کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے کون اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور ان کی اللہ کی دی نعمتوں کو صحیح استعمال کر رہا ہے، اور کون اللہ کی دی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے؟ نعمت کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری سمجھداری کا تو پتہ چلے گا کہ تم اس دولت کو کہاں استعمال کر رہے ہو۔ تم تو شراب میں، شباب میں، کباب میں، رات بدماشی اور عیاشی میں خرچ کرتے ہو، یہ اس دولت کا تھوڑا سا ہی استعمال ہے۔ اللہ کی شکر گزاری تو یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو درست اور صحیح استعمال کرو، انسانیت کے لیے استعمال کرو، انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرو، کمزوروں پر خرچ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کون اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہے اور کون اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ ان کی اگر کوئی فروگزاش بھی ان سے ہو جائے تو آپ ان کو ڈرائیں نہیں، اپنے سے دور نہ کریں، بلکہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بلکہ کہو ان سے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ تم پر رحمت کرے گا، تم پر بڑی مہربانی عنایت کرے گا۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے تمہارے لیے تمہاری ان اعمال کی وجہ سے رحمت نازل کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہ من عمل منکم، انہیں بتا دیجئے کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر جہالت سے کوئی غلطی بھی کر لے لیکن فوراً جب اسے تنبیہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، ثم تاب من بعدہ واصلح، توبہ کرے اس کے فوراً بعد اور اپنی حالت کو سنوار لے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ فإنہ غفور الرحیم، تو بے شک اس کا پروردگار بڑا معاف کرنے والا، انتہائی مہربان، اس کی رحمت ہے اس کے غضب پر غالب ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی نافرمانی کو طے کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے اور اپنی اس غلطی پر پچھتاتا ہے، تو اللہ مہربانی کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ مجرم لوگوں کا راستہ جو ہے وہ واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ دنیا میں مجرم کون ہیں، دنیا میں ظالم کون ہیں، جو انسانیت کو کمتر سمجھتے ہیں اور حق کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کو ہم سے کمتر لوگوں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے ہم حق کو قبول نہیں کر رہے۔ جی اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا، حق کا انکار کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ حق کا انکار ہوتا ہے، سچائی کا انکار ہوتا ہے، حقیقت کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ تو یہ متکبرین، یہ مجرمین، ان کا عمل، ان کی حقیقت تمہارے سامنے واضح ہو جائے، اس طریقے سے ہم کھول کر ان آیات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے کہ متکبرین کا راستہ کیا ہے
اور مخلصین اور مومنین کا راستہ کیا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کا راستہ کیا ہے۔ اس لیے ہم نے تمہارے سامنے یہ آیات کھول کر بیان کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی